السلام علیکم، میں ہوں سید طرب اور میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ہمارے آخری پیغمبر کا واقعہ سنا رہی ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر۔ جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ روانہ ہونا شروع کیا۔ ایک روز کافروں کے سرداروں نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ قبیلہ قریش میں سے ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کو محمد کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ آپ شب کو گھر میں تھے کہ کفار نے دروازہ جا کر گھیر لیا۔ آپ امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے گھر سے نکل گئے اور خدا کی قدرت سے کسی کو نظر نہ آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور غار سور میں جا چھپے۔ کافروں نے جب آپ کو گھر میں نہ دیکھا تو تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کے غار میں انڈے دینے شروع کر دیے۔ جب کفار نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی اس میں جاتا تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر اس غار میں نہ ٹھہرتا۔ اسی غار کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جب کہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں ایک آپ تھے، جس وقت دونوں غار میں تھے، جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار میں رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لائے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں نظم پڑھتی تھیں۔ غزوہ بدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا آپ نے کفار سے قتل شروع کیا۔ چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں شروع ہوئی۔ مدینہ منورہ آنے کے 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کا کافروں کا قافلہ شام سے مکہ کو جا رہا ہے۔ آپ 313 صحابہ کو لے کر اس کو روکنے چلے۔ یہ خبر مکہ پہنچی۔ کفار قریش 1000 مسلح آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر ان 1000 مسلح کفار سے 313 بے سر و سامان مسلمانوں کی لڑائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر قتل ہوئے اور قید ہوئے۔ سورہ انفال میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں چند آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے۔ گو مشرق ناخوش ہی ہوں، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کری۔ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کافروں کے دل میں رعب ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر اڑا دو، ان کو پورا پورا مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں، لیکن صرف اس وقت جب لڑائی صرف اللہ ہی کے لیے لڑی جائے۔ اور تم نے یہ بھی سن لیا کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی حکمت ہو یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے وہ مستثنا ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو انشاءاللہ غزوہ احد کے بارے میں بتاؤں گی۔